أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. حمد و ثنا ہو اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں. مومنین کرام، آج کی گفتگو میں صلح حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے، چونکہ بعض نواسب اس صلح پر اس طرح سے اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جو صلح کی تھی وہ اس کی ایک قیمت وصول کی تھی، اور اپنے ذاتی مفادات کو اس میں مد نظر رکھتے ہوئے امام نے یہ صلح کی تھی، اور اس میں چند ایک شرطیں جو ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا ہے کہ کیا واقعاً امام حسن مجتبی علیہ السلام کی جو صلح ہے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ، یہ آیا کسی نعوذ باللہ لالچ کی بنا پر ہے، یا پھر حقیقت اس کی ماوراء ہے؟ یہ نواسب کی من گھڑت کچھ کہانیاں ہو سکتی ہیں، لیکن امام حسن مجتبی علیہ السلام کی صلح تو ایک ایسی صلح ہے کہ خود جس کی بشارت حضور نبی اکرم علیہ السلام دے کر گئے. تو لالچ پر کی گئی صلح کی بنیاد بشارت حضور نہیں دیتے، اس کی تو مذمت ہو سکتی ہے جو لالچ کی بنا پر کوئی کام بھی کیا جائے. لذا یہاں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے ہم اس سلسلے میں شروع میں یہیں سے کرنے لگا ہوں کہ پہلے ہم اگر وہ شرطیں دیکھ لیں کہ جو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ صلح کرنے کے لیے رکھی تھی، تو وہ شرطیں اس پر معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے دستخط کیے اور ان کو تسلیم کیا. بعد میں اس پہ پورا اترا نہیں اترا یہ ایک الگ عنوان ہے، ہم ابھی اس پہ کچھ بھی نہیں کہیں گے. صرف اتنا ابھی کہ جو پہلا حصہ ہے کہ جس میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ایک پاک و پاکیزہ شخصیت کو کچھ نواسب اپنے بغض کی وجہ سے مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کا یہ ہیلہ حربہ جو بھی ہے انشاءاللہ وہ اپنے اللہ رب العزت میں اس کو ناکام فرما چکا ہے اور فرمائے گا آئندہ بھی. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں وہ شرطیں پیش کرتے ہیں کہ جو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے وہاں پہ رکھی تھیں اور ان شرطوں کو تسلیم کیا گیا. یہ پیش کرنے لگا. نمبر 1 کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جو شرائط رکھی تھی ان میں سے ایک شرط یہ رکھی تھی کہ معاویہ بن ابی سفیان اپنے آپ کو امیر المؤمنین نہیں کہلائے گا. اب ذرا غور کریں، یہ شرط ہے ایک. دوسری شرط اس میں یہ رکھی تھی کہ معاویہ بن ابی سفیان کے بنائے ہوئے مقرر کیے ہوئے قاضی کی عدالت میں گواہی دینے کے لیے نہ حسن مجتبی آئیں گے نہ ان کا کوئی مومن آئے گا، شیعہ آئے گا. تو اب ظاہر ہے اس شرط کی فقہی پہلو اگر میں کھول دوں تو پھر بہت سارے لوگ دل ملانے لگیں گے، اور کیونکہ چہروں سے پڑے ہوئے جو نقاب ہیں وہ الٹ جائیں گے. یہ اتنی بڑی شرط ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے رکھی ہے. پھر امام نے ایک شرط اس میں یہ رکھی تھی کہ ہمارے بابا جان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر جو سب و شتم کیا جاتا ہے وہ بند کیا جائے، وہ نہیں کیا جائے گا، اس کو بند کیا جائے گا. یہ شرط رکھی. پھر انہی میں ایک شرط یہ رکھی کہ
امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کو نہ علنی طور پر نہ مخفی طور پر کسی انداز میں بھی کوئی گزند نہیں پہنچایا جائے گا، اور یہ شرط رکھی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ خطرات تو تھے جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال اور امام حسن مجتبی علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کو تھے، اس لیے امام نے شرط رکھی ہے۔ اب اس پہ پورا کوئی اترا ہے یا نہیں اترا یہ ایک الگ عنوان ہے، اگلی بات ہے۔ ابھی تو میں صرف آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں۔ اور پھر ایک شرط اس میں امام نے یہ بھی رکھی کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہمراہی میں جو مومنین جنگ جمل اور جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں ان کی اولادوں پہ 10 لاکھ درہم تقسیم کیا جائے گا۔ اب یہ غور کریں ذرا، میں انشاءاللہ اس کی حیثیت یہ شرط ہے، امام نے اپنی ذات کو ملحوظ رکھا یا ان مومنین کو رکھا اور ان یتیم بچوں کو رکھا کہ جو شہداء کے وارث ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس کے بعد امام نے ایک شرط یہ رکھی کہ معاویہ بن ابی سفیان اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ اپنے بعد کسی کو ولی عہد مقرر نہیں کرے گا۔ پھر ایک شرط یہ رکھی کہ معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ تو میں چونکہ صلح کر رہا ہوں اور اسباب صلح کیا ہیں وہ بہت ساری، میں پچھلی ایک گفتگو میں کچھ اشارہ اس پہ اپنے سامعین کی خدمت میں پیش بھی کر چکا ہوں، تو وہ اشارہ کیا تھا، تفصیل اس میں نہیں دی تھی کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جو صلح کی ان کے اسباب کیا تھے۔ یہ تو شرائط صلح ہے نا، اسباب صلح کیا ہے؟ اس میں رشوت تھی، اس میں لوگوں کی غداری تھی، اس میں اموی گروہ کیا معاویہ بن ابی سفیان کے لشکر کے ساتھ ساز باز اور شام کے حکمرانوں کے ساتھ میل ملاپ اور خفیہ معاہدے، یہ سارے اسباب صلح ہیں۔ امام نے ایسے صلح نہیں کی۔ پھر تو امام نے ایک شرط یہ رکھی کہ حکومت چونکہ ذرا صلح کے نتیجے میں ادھر چلی جائے گی تو جب تک معاویہ بن ابی سفیان ہے یہ رہے گا، لیکن اپنے بعد یہ حکومت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس، اور اگر امام حسن مجتبی علیہ السلام نہ ہو تو یہ امام حسین علیہ السلام کے سپرد کی جائے گی۔ اور پھر ایک شرط یہ رکھی میرے امام نے، انہی شرطوں میں سے ایک شرط یہ رکھی کہ یہ جو حکومت ہے معاویہ بن ابی سفیان اس پہ کاربند ہو کر پابند ہوگا کہ کتاب خدا یعنی قرآن پاک اور سنت رسول خدا کے مطابق حکومت کو چلائے گا۔ اور پھر اب یہاں پہ 2 شرطیں اس میں ایک یا 2 شرط ایسی ہے کہ جس پر لگایا جاتا ہے۔ یہ شرط حالانکہ یہ رکھی گئی تھی، ادھر سے پیش کی گئی کہ ہم آپ کو اس طرح سے اکوموڈیٹ کرتے ہیں کہ معاویہ نے کہا کہ میں آپ کو اتنا لاکھ درہم دیا کروں گا سالانہ، اور پھر امام حسن مجتبی نے ایک شرط اپنی طرف سے رکھ دی کہ کوفہ کے بیت المال میں جتنا مال بھی ہے وہ سب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ملکیت میں چلا جائے گا، وہ جہاں چاہیں اس کو صرف کر لیں۔ مومنین کرام، یہ 2 شرطیں ذرا ان کی بنا پر کچھ نواسب جو ہیں وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اس قرآنی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان جہلاء کو اور ان نواسب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ ان کے کردار کو دیکھیں تو رسول اللہ کا کردار نظر آتا ہے، یہ رسول اللہ کی سیرت کے وارث ہیں، اور ان کے چہرے کو دیکھیں تو رسول اللہ کے چہرے کی زیارت ہوتی ہے۔ خود رسول اللہ علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام خود کہتے ہیں کہ جب ہم آقا دو جہان کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو امام حسن مجتبی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ سر سے سینے تک امام حسن اپنے نانا جان کی شبیہ تھے، اور سینے سے لے کے پیروں تک امام حسین اپنے نانا جان کی شبیہ تھے۔ ہم ان دونوں شہزادوں کو دیکھ لیتے تھے، مکمل رسول کی زیارت نظر ہو جاتی تھی اور ہمیں ان کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ اب آ جائیں ذرا کہ کیا یہ 2 شرطیں کہ معاویہ نے ایک شرط کہا کہ میں آپ کو اتنا اکوموڈیٹ کیا کروں گا اور اتنے لاکھ درہم
جو ہے وہ میں آپ کو دیا کروں گا. یہ دو شرطیں. اور دوسرا امام حسن مجتبی علیہ السلام کہ کوفہ کا بیت المال میرے پاس رہے گا اور جو کچھ ہے میرے ملکیت میں آ جائے گا. تو یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں ہی شرطیں صلح نامے کے اندر جو مسلم شرطیں ہیں ان کے اندر شامل نہیں ہیں. ہاں بعض نواسب نے بعض تاریخی اقوال ایسے اگر ملیں تو وہ حجت نہیں ہیں. اب ان کی حیثیت ذرا دیکھ لیں کہ کیا واقعاً امام حسن مجتبی علیہ السلام نے یہ کوئی شرط رکھی کہ بیت کوفہ کا بیت المال. بھائی پہلے نمبر پر کوفہ کا بیت المال جو ہوتا تھا اہل بیت اطہار کی جو سیاست معاشی سیاست ہوتی تھی نا، معاشی سیاست ایک تو حکومتی سیاست وہ الگ، جو معاشی سیاست ہوتی تھی وہ بنیادی اس میں رکن یہ تھا کہ وہ مال کو جمع نہیں ہونے دیتی تھی. ادھر مال آتا تھا، ادھر غربا میں مساکین میں مستحقین تک پہنچا کے جھاڑو پھیر کے رات کو اٹھ کے گھر جاتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر دیتے تھے. جتنا جس کا بنتا تھا اتنا اس تک پہنچا دیتے تھے. وہ کون سے خزانے تھے جو کوفہ کے بیت المال کے اندر جمع ہو چکے تھے؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. اور آج کے زمانے میں بھی جب عیسائی مورخین نے بھی تجزیہ کیا حکومتوں کا کہ سب سے آئیڈیل حکومت کس کیا، تو کہنے پہ مجبور ہو گئے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی. کیوں؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت کے اندر جہاں تک اس حکومت کی سرحدیں تھیں کوئی ایک بندہ بھی اتنے عرصے میں بھوکا نہیں سویا. اور جس نے جو جرم کیا امیر المومنین نے قانون الہی کے مطابق اس پر عدل کا نفاذ کیا. اس لیے امیر المومنین شہید عدالت کہا گیا. اپنی شدت عدل کی وجہ سے امیر المومنین شہید کر دیے گئے. امیر المومنین کے لوگ دشمن ہو گئے، جو قبیلے ساتھ تھے وہ بھی مخالف ہو گئے شدت عدل کی وجہ سے. یمن کا ایک قبیلہ، میں عنوان ابھی چونکہ عدالت امیر المومنین نہیں ہے اس لیے میں اس طرف نہیں آپ کو لے کے جاتا. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کی جو معاشی سیاست تھی وہ مال کو جمع کرنا تھا ہی نہیں. وہ تو ہوتا کیا تھا کہ مثلا اب فدق جو ملکیت ہے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی اور ذوی القربہ کی، خود قرآن ان کو مالک کہہ رہے ہیں. رسول اللہ کے بعد یہ مالک ہے، قرآن مالک ہے. رسول اللہ عشر کی آدم ساتھ یہ میں بحث کر چکا ہوں فتح کے عنوان تھے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو جواب دیتے ہوئے. تو وہاں پہ آپ رجوع کریں ذرا ان کلپس کی طرف کہ اللہ رب العزت اللہ مالک ہے مال فہی کا، رسول اللہ مالک ہے اور ذوی القربہ مالک ہے. لام ملک لگائی وہاں پہ. تو یہاں سامعین گرامی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ فدق کی آمدنی اس وقت بعض اقوال کے مطابق 1,20,000 دینار تھی اور بعض کے مطابق 60,000 دینار. 60,000 دینار کا مطلب کیا ہے؟ ایک دینار 1 تولہ سونے کے برابر تھا. تو 60,000 تولہ سونا یعنی اس کے برابر آمدنی آتی تھی فدق سے سالانہ. لیکن اہل بیت اطہار ایک دن آتی تھی، اگلے دن وہی سب غربا میں تقسیم کر دیتے. خود وہی جو کی روٹی سے اپنا افطار کر رہے ہیں. تو یہ جمع خزانے جمع کرنے، مال اکٹھا کرنا، یہ بابا بنو امیہ کا وتیرہ ہے، اہل بیت اطہار کا وتیرہ نہیں ہے. اور پھر اس طرح کے شرسل نامے کے اندر یہ شرطیں لکھوا لینا، شرط رکھ دینا کہ مجھے تو سارا مال دیا کرے گا اور میں جہاں چاہوں گا اس کو صرف کروں گا، یہ شرط درست نہیں ہے. سامعین گرامی، ایک تو یہ کہ قرآن کی آیت سے. اچھا، دوسرے نمبر پہ اگر اس کو ہم اس شرط کو صحیح مان بھی لیں تو فقہی طور پہ بات ذہن میں رکھیں قباحت نہیں ہے اس میں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت اس کو چونکہ مال فی جو ہوگا، جتنا بھی مال فی کی 12 قسمیں ہیں، یہ ایک نشست میں ایک گفتگو میں ہم ثابت کر چکے ہیں اور پیش کر چکے ہیں مومنین کی خدمت میں کہ مال فی کی 12 قسمیں، وہ 12 کی 12 قسموں کے مالک رسول اللہ کے بعد ذوی القربہ ہیں. تو بیت المال کے اندر جتنا بھی اموال آتے ہیں، جتنے بھی اموال آتے ہیں، وہ اللہ رب العزت اس کا مالکانہ حقوق کس کو دے رہا ہے. تو اب آ جائے تھوڑا سا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے یہاں آپ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں،
امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنی ذات کو یہاں مقدم نہیں کیا، اپنے ذاتی مفادات کو مقدم نہیں کیا، بلکہ میرے امام نے یہاں پر مومنین کے مفاد کو مقدم کیا. جس طرح میں نے ابھی شرطیں بیان کی ہیں، اور ان میں سے ایک شرط یہ بھی بیان کی ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ایک شرط یہ رکھی تھی کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہمراہی میں جنگ جمل اور جنگ صفین میں جتنے لوگ شہید ہو چکے امام کی ہمراہی میں، امام کی طرف سے، ان کی اولادوں میں 10 لاکھ درہم تقسیم کیے جائیں گے. آپ ذرا دیکھیں قرآنی اسلوب کیا ہے. اور پھر حضور آقا کریم علیہ السلام کی احادیث یہاں پہ کیا ہے. بہار الانوار کے اندر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن پر 30 قسم کے حقوق ہیں، 30 حقوق، اور ان میں زندگی کا ہر مسئلہ شامل ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا، بھائی کا بھائی پر حق ہے، بیٹی کا باپ پر ہے، باپ کا بیٹی پر ہے، بہن کا بہن پر ہے، ماں کا بیٹی پر ہے. یہ حقوق تو وہ ہیں کہ جو بالکل خونی رشتے نہیں. مومن کا مومن کی بات کر رہے ہیں کہ خونی رشتہ نہیں ملتا، نسب نہیں ملتا، خاندان نہیں ملتا، ایمان ملتا ہے. تو مومن کا، ایک مومن کے حقوق دوسرے مومن کے اوپر وہ 30 قسم کے حقوق ہیں. اور یہ شیخ مرتضی انصاری مقاصد محرمہ کے اندر بھی انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اور یہی حدیث بہار الانوار میں علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے اوپر 30 قسم کے حقوق ہیں، اور ان میں زندگی کا ہر مسئلہ شامل ہے. حتیٰ کہ مومن سے غفلت برتنے والا، اگر کوئی مومن سے غفلت برتنے والا ہے تو گویا وہ مومن نہیں ہے. مومنین کرام، بڑی اہم حدیث ہے یہ. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے صلح کرتے ہوئے بھی اپنی ذات کو، اپنے مفادات کو مقدم نہیں کیا. اگر اپنے مفادات کو مقدم کرنا ہوتا تو جنگ کرتے، حکومت کبھی کسی کے پاس جانے نہ دیتے، لیکن سب کچھ دے دیا. لیکن مومنین کو وہاں پہ بھی فراموش نہیں کیا، بلکہ بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط یہ رکھ دی کہ وہ جو یتیم بچے ہیں ان شہداء کے کہ جو جمل اور صفین میں شہید ہو چکے ہمارے بابا جان کے ساتھ، ان کے یتیموں میں، ان کے ورثاء میں، ان کے یتیم بچوں میں 10 لاکھ درہم یہ سالانہ تقسیم کیے جائیں گے. یہ شرط رکھی امام نے. اب میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ گواہی امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ ہم تیرے کسی مقرر کیے ہوئے قاضی کی عدالت میں گواہی دینے کے لیے نہیں آئیں گے. اگر میں اس کا فقہی پہلو بتاؤں نا، بہت سارے تل ملاحٹ آئے گی، بڑے پریشان ہوں گے آپ بے چین ہو جائیں گے. اور پھر بہت کچھ یہاں پہ، چونکہ ہمارے پاس تو دلائل کے لیے کے حوالے سے بہت کچھ ہے، لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے پھر اول فول کہنے کے. اس لیے مومنین کرام، ایک ایسی من گھڑت چیزیں جو آئمہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، وہ آئمہ کے جو مالک جو فدق کی آمدنی آتی ہے تو سارا کوئی تقسیم کر دیتے ہیں. وہ بیت المال جو جہاں پہ یتیموں کا مال بھی ہے، جہاں پہ مساکین کا بھی ہے، جہاں پہ مسافروں کا بھی ہے، جب سب کو غرباء کا بھی ہے، فقراء کا بھی ہے، وہ کہے کہ میری ملک میں آ جائے. نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کوفہ کے بیت المال میں اتنے خزانے جمع ہی نہیں تھے. مومنین کرام، آپ ذرا آ جائیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے یہ صلح کیوں کی ہے، اس کے اسباب اور اہداف کیا تھے؟ کیا ذاتی مفادات کی خاطر؟ تو یہ تو بالکل درست نہیں ہے. حقائق کے برعکس ہے، حقائق سے ہٹی ہوئی چیز ہے. کہ دوسری بات یہ ہے کہ بلکہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے خود جو صلح کی ہے، خود اس کے اہداف بھی بتائے ہیں. اور ایک جگہ پہ میرے امام فرماتے ہیں، یہ میرے پاس کتاب ہے حضرت آیت اللہ محمد باقر الشریف الکرشی کی،
حوزہ علمیہ نجف میں جامع کلیات عراق اس کے بانی بھی ہیں، اور یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اوپر. اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت ابحاث کی ہے. تو وہاں پہ بھی یہ حدیث ہے، لیکن البتہ یہ حدیث جو ہے کتب بحار الانوار کے اندر موجود ہے، اور باقی کتب کے اندر بھی علماء اہل سنت کے اندر بھی علماء اہل سنت نے بھی اپنی کتب میں حدیث کو ذکر کیا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہ فرماتے ہیں ایھا الناس ان اللہ ہداکم باولنا، اے لوگو ہمارے اول کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی. وَأَحْكَنَ دِمَاءَكُمْ بِآخِرِنَا، ہمارے آخر کے ذریعے سے تمہارے خونوں کو محفوظ کر دیا. یعنی ہمارے پہلے، یعنی جو ہمارے نانا جان ہیں حضور نبی اکرم علیہ السلام، وہ ہمارے پہلے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. اور ہمارے آخری، یعنی اس وقت میں آخری ہوں ان میں سے جو اس وقت صلح کر رہا ہوں، تو فرمایا ہمارے ذریعے سے اللہ نے تمہارے خون کو محفوظ کیا ہے. وَقَدْ سَالَمْتُ مَعِيَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. میں اس کا ترجمہ اب جان بوجھ کے چھوڑنے لگا ہوں. اس کے بعد آگے چل کے امام فرماتے ہیں مَا أَرَدْتُ بِمَصَالِحَتِي إِلَّا أَنْ أَدْفَعَ عَنْكُمُ الْقَتْلَ. امام فرماتے ہیں کہ میں نے اگر مصالحت کی ہے تو کسی لالچ کی بنا پر نہیں کی، کسی ذاتی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے مصالحت نہیں کی، بلکہ میں نے تو صلح اس لیے کی ہے کہ میں صرف میری مراد اس میں یہ ہے اور میرا ہدف اس میں یہ ہے کہ تمہیں قتل سے محفوظ کر دوں. کیوں؟ یہ قتل کا خطرہ تھا نا، ایک مومنین کے قتل کا خطرہ. اس کی وجہ یہ تھی سامعین گرامی کہ جیسا کہ ہم میں پیچھے پیش کر چکے ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بیعت 5 قسم کے گروہوں نے کی، 5 گروہوں نے کر رکھی تھی، 5 قسم کے لوگوں نے کر رکھی. ان میں سے ایک اموی گروہ ہے، ایک خوارج کا گروہ ہے، ایک شکاکون ہے، ایک الحمراء ہے، اور ایک شیعہ گروہ. وہ جو 4 گروہ ہیں امام کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے. وہ پیچھے چیزیں میں بیان کر چکا ہوں، اس طرف رجوع کر لیں، اگر ابھی آپ سمجھنا چاہیں تو اس طرف رجوع کر لیں، پچھلے کلپس کی طرف آ جائیں. امام فرماتے ہیں کہ میری مصالحت کا ہدف صرف یہ ہے کہ میں نے تم سے قتل اپنے مومنین کو کہہ رہے. اور پھر آگے چل کے میرے مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما تدرون ما فعلت والله للذي فعلت خیر للشیعۃ مما طلعت علیہ الشمس. تمہیں کیا معلوم کہ میں نے کیا کیا ہے؟ خدا کی قسم میں نے جو کیا ہے وہ تمہارے لیے روئے زمین کے اوپر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان سب کو ایک طرف رکھ لیا جائے، اور جو میں نے کیا ہے اس کو ایک طرف رکھ لیا جائے، یہ پھر بھی تمہارے لیے بہتر ہے جو میں نے کیا ہے. میرے محترم سامعین گرامی، اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کوئی اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اور خود چندہ لینے کی خاطر کیا تھا تو خود امام حکومت ہی نہ چھوڑ دے، سارا کچھ ہی آپ کے ہاتھ میں رہتا. ایک نمبر 2، جب امام یہ گفتگو فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے شیعوں کو محفوظ کرنے کی خاطر، اور پھر مولا ایک جگہ فرماتے ہیں ہمارے اول کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، آخر کے ذریعے سے اللہ نے تمہارے خونوں کو محفوظ کیا. اور پھر امام فرما رہے ہیں دوسری حدیث میں چل کے کہ تمہیں کیا معلوم کہ میں نے کیا کیا ہے؟ جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے اور جس پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، جس پر بھی سورج کی روشنی پڑتی ہے، اس سب کو ایک طرف رکھ لیا جائے اور ایک طرف میرے اس عمل کو رکھ لیا جائے. میرا عمل بہتر ہے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کی نسبت جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے. تو اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ذاتی مفاد کی خاطر یہ صلح کی ہوتی اور چندے کی خاطر کی ہوتی تو پھر وہی لوگ آگے سے کہہ سکتے تھے جو ہر بات پر امام پر طعن و تشریح کرتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ آپ نے تو ذاتی مفاد کی خاطر کیا. یہاں پہ بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شیعوں کو محفوظ کرنے کی خاطر کیا.
جبکہ حقیقت میں تو آپ نے دولت کے حصول کی خاطر کیا. وہ کہہ لیتے. ان کا نہ کہنا یہ دلیل ہے کہ آج کا ناصبی ملا امام حسن مجتبی علیہ السلام پر تہمت لگا رہا ہے. امام حسن جس میں لالچ آ جائے وہ کوئی بنو امیہ میں سے تو ہو سکتا ہے، آل محمد میں سے نہیں ہو سکتا. جو حریص ہو جائے، جو حرص و حوث کا بندہ بن جائے. مومنین کرام، چند چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں یہاں پہ پیش کی ہیں، اور بالخصوص کہ امام پر جو تہمت لگائی کہ دولت کے حصول کی خاطر، چندہ لینے کی خاطر، مال کے حصول کی خاطر، تو یہ وہ تہمت ہے کہ جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. لیکن چونکہ مومنین کو کافی تقاضا کر رہے تھے کہ اس پر گفتگو کی جائے، اس لیے ہم نے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. پروردگار ہمیں حقائق کو سمجھ کر ماننے کی توفیق عطا فرمائے.